السلام علیکم، میں چودھری حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری حبیب ولاگس۔ آج میں بات کرنے والا ہوں لاہور کا ایک واقعہ ہوا ہے لاہور میں، جس کی ایف آئی آر تھانہ مانگا منڈی میں کاٹی گئی ہے، جو کہ ایک ڈلیوری بوائے کو قتل کیا گیا ہے جو کسی کوریئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایف آئی آر نمبر جو ہے اس کی 21/23 ہے، جو کہ تھانہ مانگا منڈی لاہور میں کاٹی گئی ہے۔ اس میں 3 کردار ہیں: رئیس، آمنہ اور اس کا شوہر فرحان۔ فرحان نے جو ہے وہ رئیس کو قتل کیا، جو کہ ڈلیوری بوائے تھا۔ اس پہ ڈاؤٹس تھے اس کو کہ وہ اس کی وائف کو ہراسمنٹ کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، تو اس نے غصے میں آ کے رئیس کا قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے جانتے ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے رئیس کی آمنہ سے بات ہوئی ہے، جو کہ فرحان کی وائف ہے۔ تو وہ سامان منگواتے تھے تو ان کی بات ہوئی آپس میں، تو ان کی دوستی ہو گئی یا واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن آمنہ کہہ رہی ہے کہ ہماری دوستی نہیں ہوئی آپس میں، وہ مجھے تنگ کرتا تھا۔ تو جب بھی میں سامان منگواتے ہیں ہم لوگ، وہ مجھے تنگ کرتا، اکثر وہ مجھے کالیں کرتا، مجھے ویڈیو کال کرتا، لیکن میں آگے سے کال کاٹ دیتی۔ اس کے علاوہ وہ مجھے ہراسمنٹ کرتا، مجھے دھمکیاں لگاتا کہ میں آپ کو بدنام کر دوں گا، میں آپ کو ذلیل کر دوں گا، آپ مجھ سے دوستی رکھو۔ اس کے بعد وہ ایک بار ان کے گھر بھی آیا اور ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اس بقول آمنہ کے کہ اس نے بلیڈ لیا اور آمنہ کو کہا کہ مجھے ایک سیف جگہ پہ لے کے چلے جاؤ، تو وہ اسے سیف جگہ پہ لے کے چلی گئی۔ اور اس کے بعد اس کی بچی ٹیوشن پڑھنے گئی ہوئی تھی، وہ آئی تو اس نے اشارہ کیا اپنی بیٹی کو کہ اپنے دادا ابو کو بلاؤ، اور جب اس کے دادا ابو آئے تو یہ چھلانگ لگا کے بھاگ گیا اور اس کا موبائل ان کے گھر میں رہ گیا، ٹیرس میں رہ گیا۔ یہ آمنہ کے بقول سٹوری ہے۔ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس کے ہسبینڈ نے پکڑ لیا موبائل آمنہ کا۔ وہ اس لڑکے سے خود بات کرنے لگا۔ اس لڑکے سے جب بات کرتا رہا تو اس نے ملنے کا کہا اسے کہ میں نے ملنا ہے تو میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ہسبینڈ اس سے میسیج پہ چیٹ کر رہا تھا اپنی وائف کے موبائل سے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ گھر آ جائیں۔ جب وہ لڑکا گھر آتا ہے تو اس کا ہسبینڈ اسے پکڑ لیتا ہے، آمنہ کا ہسبینڈ جو کہ فرحان ہے، اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے، اس پہ تشدد کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس کا انٹرویو سنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ نہیں تھا اسے قتل کرنے کا، لیکن بس وہ ایک ڈنڈا جو ہے وہ اس کے سینے پہ لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت ہونے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا تو وہ اسے لے جا کر جلا دیتا ہے، کہیں اور لے جا کر اسے جلا دیتا ہے، اس کی لاش کو پیٹرول پھینک کر جلا دیتا ہے۔ اور جب جلاتا ہے تو اس کی وائف اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کہتا بس جو بھی ہے میرا ارادہ نہیں تھا اسے قتل کرنے کا، لیکن یہ مجھ سے قتل ہو گیا۔ وہ قتل کو چھپاتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لاش پڑی ہے، جلی ہے، وہ 15 پہ کال کرتا ہے، پولیس آتی ہے موقع پہ، پولیس دیکھتی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے، کہ یہ فرحان نامی شخص ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کا ریکارڈ ملتا ہے۔ اب اس کی موت کے بعد اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، 1-2 سکرین شاٹس آ رہے ہیں کہ وہ لڑکی سے بات بھی کر رہا تھا، لڑکی ہنس کے بات کر رہی تھی۔ تو پچھلے 6 مہینے سے ان کا تعلق ہے، وہ CDRs نکلوائے لوگوں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے یہ ہمیں ابھی تو نہیں پتہ، لیکن جب بھی تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں اتنی خرافات پھیلی ہوئی ہیں، اتنا گند جو بھرا پڑا ہے لوگوں میں، وہ کیوں ہے؟ یہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کا جو قتل ہوتا ہے نا، وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو یہ قتل کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک ہمیں پتہ تھی یا مجھے پتہ تھی میں نے آپ لوگ تک پہنچائی ہے۔ اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ 100% سچ بات ہو جو ہمیں سننے میں ملتی ہے، لیکن مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کے بعد ہی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں پر، اپنی لڑکیوں پر اور اپنے خود پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک غصے میں طیش میں آ کے اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ وہ 302 لگے گی، اس کے بچے ذلیل ہو جائیں گے،
چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اس عورت کے. تو وہ اس نے بات کی ہے نہیں کی، ان کی دوستی تھی نہیں تھی، یہ بعد کی بات ہے. قتل کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا، قتل ہو گیا. ایک کیوں ہو گیا؟ یہ غصے میں ہوا ہے. وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ غیرت کے نام پہ جی وہ اس نے قتل کر دیا ہے. اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ قصور لڑکی کا ہے یا لڑکے کا ہے یا اس کے شوہر کا ہے؟ لڑکی کے کس کا قصور ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں. اور معاشرہ ایک انسان کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا. ہم سب کو مل کر اس معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے اس معاشرے میں اپنا کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں. لوگوں میں اپنے معاشرے میں آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر کوئی بندہ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں اور اس کو سمجھائیں کہ اس کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، جو کہ پیچھے فیملیز برداشت نہیں کر سکتی. اس لڑکا جو ڈلیوری بوائے تھا، اس کے والدین، ان کے لیے تو ایک اثاثہ جو تھا وہ قیمتی وہ کھو چکا ہے. چاہے جیسا بھی تھا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں بنتی تھی نا. اور ہم کون ہوتے ہیں اس کی سزا ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اور اپنی عدالت لگا کے فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا. شکریہ.